بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع پیش خدمت ہے، دنیا کیسے خون ریز ہوئی۔ اس دنیا میں آدمیت افسانہ بن گئی اور یوں انسان سے بیگانہ یعنی غیر ہوتا چلا گیا۔ روح جسم سے نکل گئی اور صرف جسمانی اعضاء باقی رہ گئے۔ بے شک قومیں موجود ہیں لیکن آدمیت ختم ہو گئی۔ یورپ رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا بر اعظم ہے اور قدم قدم پر وہاں مستقل حکومتیں موجود ہیں۔ ہر حکومت کی ایک جغرافیائی حد ہے جس کے اندر کے باشندے ایک خاص قوم کہلاتے ہیں۔ گویا چھوٹے سے بر اعظم میں بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں اور ہر قوم ایک دوسری کی رقیب اور دشمن ہے۔ ان میں بار بار لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ علامہ اقبال صاحب اپنی رموز بے خودی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ تمام مصیبتیں وطن کی بنا پر تنظیم ملت کے باعث پیدا ہوئیں۔ انسانیت گروہوں میں بٹ کر رہ گئی۔ انسانوں میں وہ جذبات باقی نہ رہے جو انسانیت کے لیے باعث شرف تھے۔ ہر قوم بے دردی اور سنگ دلی سے دوسری قوم کو موت کے گھاٹ اتارنے کے در پر رہی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا ہے کہ مذہب حق نے انسانوں کو صلح دامن اور عدل و حق رسی کی تعلیم دے کر اس دنیا میں بہشت کا سر و سامان کیا تھا، لیکن یورپ کی ملعون قومیت اس بہشت کو بھی کھا گئی اور اس کی جگہ خون ریزی کی تلخی چھوڑ گئی۔ جب سے یورپ میں سیاست نے مذہب کی گدی سنبھال لی، یعنی مذہب کی جگہ سیاست نے لے لی، تو یہ درخت جس نے دنیا کو جنت سے محروم کیا تھا یورپ کے باغ میں جا لگا۔ یورپ کے گلشن میں نشو و نما پائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحی مذہب کا قصہ تمام ہوا اور کلیسا نے جو چراغ جلایا تھا اس کا شعلہ بجھ گیا۔ پوپ کا اقتدار باقی نہ رہا اور وہ بے دست و پا اور عاجز ہو کر بیٹھ گیا۔ مسیحیت کے پیروکاروں نے یعنی عیسائیوں نے کلیسا یعنی عیسائی عبادتگاہ کو ٹھکرا دیا اور صلیبی دین کے سکے کھوٹے قرار پائے۔ وہ مذہب سے دور ہوتے چلے گئے۔ دہریت نے مذہب کا لباس پھاڑ ڈالا اور شیطان کی بارگاہ سے ایک قاصد آ پہنچا۔ یہ قاصد کون تھا؟ یہ فلانس کا وہ باطل پرست میکیاولی جس کے سرمے نے انسانوں کی آنکھیں پھوڑ کر رکھ دیں۔ اس باطل پرست شخص نے ایک کتاب دی پرنس لکھی اور ہماری زمین میں جنگ و خون ریزی کا بیج بو دیا۔ انسانیت ختم ہو گئی، جھوٹ اور فریب میں اضافہ ہو گیا۔ اس کی فطرت انسانیت کے قافلے کو تاریکی کی جانب لے گئی۔ حق اس کے قلم کی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ چنانچہ اس کی قوت فکر نے ایک نیا نقشہ تیار کیا۔ وہ نقشہ کیا تھا؟ ایک نیا دین پیدا کیا جس میں مملکت کو معبود بنا دیا، یعنی خدا کی جگہ مملکت کو دے دی۔ اس کی حق ناشناس فکر نے نہایت بری چیز کو نہایت اچھی چیز بنا کر پیش کیا۔ اس معبود کے پاؤں چومنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے نقد حق کو نفع کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دیا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ انسانوں کے تمام اعمال میں بنیادی حیثیت حق کو حاصل تھی، لیکن میکیاولی نے سیاست کا ایک ایسا مسلک پیش کیا جس میں مملکت کو مرکزی حیثیت دی گئی، یعنی اس کو معبود بنا لیا گیا اور حق کے بجائے مملکت کے نفع اور فائدے کو اچھائی برائی کا معیار قرار دیا۔ میکیاولی کی تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے باطل کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ ہیلا گری اور فریب کاری ایک فن یعنی ہنر بن گئی۔ میکیاولی نے ایک ایسے مسلک کی بنیاد رکھی جس کا انجام بہت برا تھا۔ گویا اس نے زمانے کے راستے پر کانٹے بکھیر دیے۔ اس نے اہل جہان کی نگاہوں کے سامنے رات کی تاریکی پھیلا دی۔ دھوکے اور فریب کا نام اس نے مسلط رکھ دیا۔